سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کی طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں کہ ہم عام طور پر سنتے ہیں شہداء کی بات کی جاتی ہے۔ بالکل شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، شہداء ہمارے لیے جو ہے وہ بڑا فخر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ غازی بھی ایسے ہیں جن پر آج تک میں نے کبھی کسی کو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ خاص طور پر سندھ پولیس میں غازیوں کی کیا جو ہے وہ عزت ہے، کیا احترام ہے، اس کے بارے میں آج بات کریں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ خدارہ ان کے بارے میں بھی سوچیں جو کئی بار موت کے منہ سے واپس آئے اور انہوں نے زندگی حاصل کی۔ میرے ساتھ ریٹائرڈ انسپیکٹر اعظم صاحب موجود ہیں، ان سے بات بھی کریں گے، ان کی لائف کے بارے میں پوچھیں گے کہ انہوں نے جب سروس میں تھے تو کیا کچھ کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ وہ تمام چیزیں اپنی زبان سے جو ہے وہ ہمیں بتائیں گے، اور پھر ہم یہ بھی اس پر جو ہے وہ حق رکھتے ہیں بات کرنے کا اعلیٰ حکام سے کہ ان کے بارے میں آپ نے کیا کیا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ خیریت سے؟ اعظم بھائی، کتنے سال آپ نے نوکری کی؟ میں نے میری سروس کا حصہ تقریباً 31 سال اس سندھ پولیس میں گزرا ہے، اور میں 30 مارچ 1992 کو بطور اسسٹنٹ سب انسپکٹر اعظم خان تعینات ہوا تھا، اور میں کراچی کے مختلف تھانوں میں نے جنرل پوسٹنگ میں بھی اچھی نوکری کی، اور اس کے علاوہ میں بہت سے تھانوں میں بحیثیت SHO تعینات بھی رہا۔ آپ کا تو بڑا نام تھا اس وقت جب لیاری میں ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا تھا، کراچی کے حالات بھی جس طرح کے رہے، تو کیا تھوڑا سا بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے لائف گزاری، آپ کتنی بار زخمی ہوئے؟ میں انجم بھائی، بات یہ ہے کہ جب میری پوسٹنگ لیاری میں ہوئی تھی، لیاری سے پہلے جب میں 2013 سے تو میری پوسٹنگ اس سے پہلے بھی لیاری میں ہو چکی ہے، لیکن 2013 میں جب میری پوسٹنگ بحیثیت SHO تھانہ کھارا دار ہوئی تھی، یہ 2013 میں جب مجھے یاد ہے نواز شریف نے جب مشترکہ پورا ساری سیاسی پارٹیوں کو اعتماد میں لے کر جب ایک آپریشن ضرب عضب کے نام سے یعنی کہ پورے پاکستان میں انہوں نے آغاز کیا تھا، تو اس وقت مجھے SHO کھارا دار تعینات کیا گیا تھا اگست 2013 میں۔ اگست 2013 میں مجھے SHO کھارا دار تعینات کیا گیا تھا، تو اس وقت ڈسٹرکٹ سٹی کا سب سے سینسٹیو تھانہ کھارا دار ہی تھا، کیونکہ ایک طرف ایک سیاسی پارٹی ہوتی تھی اور ایک طرف لیاری گینگ وار تھی۔ ان کے عسکری ونگ جو تھے یہ ایک دوسرے کے اوپر فائرنگیں کرتے تھے مورچہ بند ہو کر، اس سے ان بجائے یہ آپس میں لڑتے مرتے، لیکن نہیں، ان سے راہگیروں کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا اور کافی راہگیر بیچارے اس میں یعنی کہ شہید بھی ہو جاتے تھے اور زخمی بھی ہو جاتے تھے۔ لیکن جب میں نے اگست 2013 میں اس تھانے میں SHO کھارا دار تعینات ہوا، تو جب ستمبر 2013 میں آپریشن ضرب عضب شروع ہوا، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کافی کھارا دار کو کنٹرول کیا، اور سب سے پہلے پولیس کی طرف سے 2013 میں نے ایک سیاسی پارٹی کے عسکری ونگ کے دہشت گرد گرفتار کیے تھے، یہ پولیس میں ریکارڈ ہے۔ اس سے پہلے یعنی کہ رینجرز گرفتار کرتی رہی، لیکن پولیس نے ان کے کوئی عسکری ونگ کے سیاسی پارٹی کے عسکری ونگ کے دہشت گرد گرفتار نہیں کیے تھے۔ کیا پولیس پہ پریشر تھا جو وہ گرفتار نہیں کرتی؟ نہیں، اصل میں جب آغاز ہوا ضرب عضب کا پریشر تو نہیں تھا، یہ تو اپنی ایک سوچ کی بات ہے، آپ نے کس طرح کام کرنا ہے، آپ نے کس طرح اپنے صوبے کو، اپنے علاقے کو، اپنے محکمے کو کس طرح یعنی کہ فل پروف دینا ہے، کہ کس طرح آپ نے اس کو کور کرنا ہے کہ جرائم پیش کے۔ ہر ایک انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، کوئی پردے کے پیچھے رہ کے کام کرتا ہے، کوئی سامنے اسکرین پہ آ کے کام کرتا ہے، اور ہم نے اللہ کے فضل کو کھلے دل سے کام کیا، اور ہم نے یہ کام کو اپنے یعنی کہ سروس کے ایک بہترین تجربے کو اور بہت اچھے طریقے سے آزمایا، اور اس پہ ہم کامیاب بھی رہے۔ اعظم بھائی، میں نے آپ کا سینہ چاک دیکھا ہے، میں نے آپ کو ہاسپٹل میں دیکھا جب آپ نے یہاں مقابلہ کیا، بہت بڑا مقابلہ ہوا تھا، اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل بتائیں۔ شاید بھائی ایسے تو مقابلے ہمارے کافی ہوئے لیاری میں، جب سے یہ آپریشن شروع ہوا تھا 2013 سے لے کے 2018 تک میری تعیناتی زیادہ تر PS نیپیر، کھارا دار کے بعد PS نیپیر میں رہی ہے، پھر اس کے بعد رسالہ، پھر رسالہ سے واپس میں نیپیر میں رہا ہوں، اور اس دوران ہم نے کافی یعنی کہ ملزمان کو گرفتار بھی کیا، انکاؤنٹر میں ہلاک بھی کیا، اور ہم بھی بال بال بچے کئی مرتبہ۔ لیکن اس وقت
हमारी एक टीम हुई थी, एक टीम वर्क था जिसमें हमारे डीएसपी ज़ाहिद हुसैन सिद्दीकी साहब हुआ करते थे, इंस्पेक्टर उस वक्त के डीएसपी ज़फ़र इकबाल हुआ करते थे, मैं हुआ करता था, इंस्पेक्टर चौधरी बाबर हमीद हुआ करते थे, इंस्पेक्टर शाहजहान लाशारी साहब हुआ करते थे और इंस्पेक्टर आजी सनौल्ला भी हुआ करते थे। इसके अलावा और भी बहुत से किरदार थे पुलिस के जो हमारे साथ काम करते रहे। मसला ये है कि हम इसको काफ़ी हद तक यानी कि जुर्म को कंट्रोल करते रहे और इन जुराइम पेशों का खात्मा करते रहे और उनको गिरफ़्तार भी करते रहे। लेकिन ऐसा एक मरतबा ऐसा हुआ कि मेरी तैनाती बेहसीत से जो थाना निपियर में थी और मैं इलाके में ही था, गश्त पे मामूर था, तो मुझे ज़रिए फ़ोन इतला मिली कि गैंगस्टर कमांडर सादिक गडानी अपने साथियों के साथ कलाकोट के इलाके से रेंजर्स के नरगे से भागकर गलियों को तंग गलियों का फ़ायदा उठाते हुए मेरे इलाके गुलाम शाह लेन में आके गई छुप गया है। इस इत्तला पर जब मैं फ़ौरन गुलाम शाह लेन पहुंचा तो मुझसे पहले रेंजर्स भी पहुंची हुई थी क्योंकि उसका ताक़ब करते हुए पीछे आ गई थी। जब मैंने रेंजर्स से मेरी मुलाकात हुई, रेंजर्स वालों से मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सादिक गडानी और उसके साथी इधर आगे छुपे हैं, जिसमें मैंने उनको बताया कि बिल्कुल मुझे भी यही इतला मिली और मुझे कन्फर्म इतला मिली है और मुझे ये भी पता है किस घर में वो छुपा और बाकी इसके लड़के कौन कौन से घरों में रुपोश हैं। इस तरह हमने उसी गली में जहाँ पे सादिक गडानी और इसके साथी छुपे हुए थे, हमने हिकमत अमली से पूरे इलाके को रेंजर्स के ज़रिए आउटर कार्डन किया और मैं ख़ुद अपनी पार्टी को लेकर और मेरे साथ कुछ रेंजर्स के सिपाही भी थे, हम अंदर गली में इन हो गए। हम जैसे गली में इन हुए तो सबसे पहले सादिक गडानी ने जिस घर की मुझे निशानदी दी उसकी छत से एक ग्रेनेड फेंका जो फटा, लेकिन हम महफूज रहे और इसी दौरान ग्रेनेड पड़ने से साथ ही घर में बैठी हुई एक औरत जिसके घर का दरवाज़ा चीरते रेंजर्स का टुकड़ा उसके औरत के बाजू में लगा, औरत ज़ख्मी हो गई, जिस पे हमने फिर हिकमत अमली बनाते हुए टेक्निकल तरीके से यानी कि उस बिल्डिंग को कवर करने की कोशिश की और उसमें हम दाखिल हो गए। उस बिल्डिंग पे हम जैसे ही दाखिल हो गए तो अंदर हमारा इनसे मुकाबला शुरू हो गया क्योंकि उस वक्त लोड शेडिंग टाइमिंग बाई टाइमिंग होती थी और जिस वक्त मैं इन हुआ था उस वक्त भी लोड शेडिंग हुई थी, लाइट वगैरह नहीं थी, तो इतना अंदाज़ा नहीं लगा सके कि वो अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए हम पे डायरेक्ट फायरिंग कर देंगे। ज़ाहिर है उन्होंने भी गिरफ़्तारी से बचना था, अपनी जान बचाने के लिए हम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करना था, भागना था। लेकिन जब अंदर मुकाबला शुरू हो गया, फायरिंग आमने सामने हमारा, तो उस दौरान मुझे भी 5 गोलियां लगी और मेरे गनमैन को भी 5 गोलियां लगी थी और फिर हमने अंदर ही सादिक गडानी उसके 4 साथियों को फायरिंग के तबादले। आपने ज़ख्मी होने के बाद उसको मारा? बिल्कुल आमने सामने आ गए थे, ज़ख्मी हो गया था मैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम ने अल्लाह ने हमें इतनी हिम्मत दी हुई थी, ज़ख्मी होने के बावजूद मैंने सादिक गडानी और उसके साथियों को अपने पुलिस और कुछ रेंजर्स के जवानों की मदद से हलाक किया। कितना अरसा आप हॉस्पिटल में रहे? मैं तकरीबन 1 महीना 17 दिन आगा खान हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहा और मैं उस वक्त के आईजी गुलाम हैदर जमाली पे भी फ़ख्र करता हूँ जिसने मेरा इलाज सरकारी पुलिस के वेलफेयर से मेरा इलाज करवाया और तकरीबन मेरे इलाज पे 21 लाख रुपए खर्च आए थे जो पुलिस वेलफेयर से ही अदा किए गए थे। अच्छा, एक थोड़ी सी तल्ख बात है, आपको उसके बाद हटा दिया गया SHO शिप से, इसकी क्या कारण है? सर ये ऐसे हुआ था कि मैं जनवरी 2019 में SHO में रिपेयर ही तैनात था। एक सियासी एक MP है जिसका इलाके की एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत से पानी की लाइन पर कोई झगड़ा हुआ था। पानी की लाइन पे कोई झगड़ा हुआ, इलाके की मोअज़्ज़ज़ शख्सियत का बेटा जो कि इससे आपस में किसी फ़ोन पर आपस में उलझे और एक दूसरे को बुरा भला कहा। इसी दौरान मैं इलाके में मौजूद नहीं था। उस दिन माड़ीपुर था रोड पे PS डाक्स के लोगों ने जो कि इंक्रोचमेंट के हवाले से उन्होंने माड़ीपुर रोड पे धरना दिया हुआ था। हम तमाम डिस्ट्रिक्ट सिटी के SHO वहाँ पर मौजूद थे अफसरान बाला के हुक्म से ताकि हम रोड को क्लियर कराएं, लेकिन हम उसमें मसरूफ़ भी थे। रोड क्लियर कराने में उनसे बातचीत कर ही रहे थे तो तमाशाइयों से जनरल रोड बंद किया हुआ था। तो इसी दौरान रात को मुझे इतला मिली कि ये इस तरह ये वाक़या हो कि MPA को गोली लग गई है आपस की झगड़े में। मैं वहाँ से फ़ौरन अपने उस वक्त के SP लियारी
جو ہماری سپروائزنگ کر رہے تھے روڈ کو کھلوانے میں، افتخار لودھی صاحب، اس کو میں نے بتایا یہ واقعہ ہو گیا، میں فوراً اپنے علاقے میں جا رہا ہوں، ایم پی اے کو واپس کی ذاتی جھگڑے میں رنجش کی بنا پر گولی لگ گئی۔ میں جب سول اسپتال پہنچا تو مجھے فرسٹ انفارمیشن یہ ملی اسی ایم پی اے سے کہ مجھے فلاں نے گولی مار کے زخمی کیا۔ میں فوراً وہاں سے پھر موقع پہ گیا، موقع سے پھر میں نے کچھ کھول بھی قبضے میں لیے، اور میں نے ان جن کے نام یہ بتا رہا تھا ان میں سے باپ بیٹے کو میں نے موقع پر گرفتار کر کے، یعنی کہ اس کے گھر جا کے اس کو بتایا کہ آپ کے خلاف اس طرح اگلے نے شکایت کی ہے اور اگلے نے اب بیان دیا ہے کہ آپ نے آپ کے بیٹوں نے مجھے گولی ماری ہے، تو میں ان کو ساتھ لے کر آ گیا۔ باقی ایک بیٹا اس کا موقع پہ موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد کچھ انہوں نے سیاسی بنیاد پر اس مسئلے کو اچھالا، اور ایک اس وقت کے گورنر جس نے سیاسی بنیاد پر مجھے پھر اس عہدے سے یعنی تھانہ نپیر کے سچیوشپ سے ہٹوا دیا۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک بار ٹرائی کی ایس ایچ او لگنے کے لیے، انٹرویوز وغیرہ دیے، لیکن مجھے انٹرویوز میں ریجیکٹ کر دیا گیا۔ پھر میں پولیس سے دل برداشتہ ہو گیا اور میں نے پھر سچیوشپ سے سائٹ پکڑ لی، اور اس کے بعد میں نے 5 سال تقریباً ایس پی انویسٹیگیشن ڈسٹرکٹ سٹی 2 کے دفتر میں گزارے۔ اعظم صاحب یہ بتائیں کہ اتنا کچھ ہوا آپ کے ساتھ، کیا آپ کے ریٹائرمنٹ پہ کسی بچے کو جاب کی آفر کی گئی؟ جی نہیں، میرے کسی بچے کو جاب کی آفر نہیں کی گئی، نہ مجھے کہا گیا کہ آپ کا بیٹا اگر کوئی پولیس کی جاب کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں، نہ مجھے ایسی کسی قسم کی کوئی آفر نہیں۔ کوئی گھر آپ کو دیا گیا ہو کہ آپ نے اتنا کچھ، آپ غازی ہیں پولیس کے؟ نہیں، یہ اللہ کا شکر ہے، کوئی میرے ساتھ اتنا انصاف ہوا ہے، میرے ساتھ اتنی انہوں نے نیکی کر دی کہ مجھے پاکستان پریزیڈنٹ میڈل دیا، جو کہ میں صادق گیڈانی کے مقابلے میں زخمی ہوں تو اس کی یعنی کہ کارکردگی کی بنیاد پر۔ لیکن نہ تو مجھے کوئی گھر دیا گیا ہے، اور میں آج بھی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں۔ اگر آپ نے تصدیق کرنی ہے تو آپ نے اگر معلومات کرنی ہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ کو نشاندہی کر سکتا ہوں کہ میں کہاں پر کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں، کیونکہ اگر میں اس طرح کھلا اگر اپنی جگہ کی نشاندہی کرتا ہوں، اگر آپ کو کہتا ہوں میں فلاں جگہ پہ رہ رہا ہوں، تو ظاہر ہے میں نے اپنی سروس کے دوران اتنے مقابلے کیے، اتنے کام کیے، ہو سکتا ہے کوئی دشمن جو دل میں میرے خلاف بغض رکھتا ہے، جن کے خلاف میں نے کارروائیاں کی ہیں، مجھے نقصان نہ پہنچے۔ 31 سال آپ نے خدمت کی، آپ نے بہت سارے کمانڈروں کے ساتھ کام کیا، صرف ایک نام بتا دیں جس پہ آپ کو فخر ہو اور آپ سمجھتے ہوں کہ پولیس میں جیسا کمانڈر کوئی نہیں۔ مجھے سب سے پہلا فخر تو مجھے شہراز نذیر صاحب پر ہے۔ اس وقت میرے ایس ایس پی ہوا کرتے تھے، اس نے بڑے ہمیں گائیڈ لائن دی، ایسے تو بہت سے افسروں نے گائیڈ لائن دی ہے، لیکن یہ ہمارے ساتھ موقع پر موجود ہوتے تھے۔ حالانکہ ہم لیاری کی تنگ گلیوں میں جب ملزمان کی گرفتاری کے لیے داخل ہوتے تھے، یہ ہمارے شانہ بشانہ ہوتے تھے، اور فائرنگ کی دھوم دھڑاک میں یہ ہمارے ساتھ اندر جاتے تھے اور اندر داخل ہوتے اور باقاعدہ ہماری سپروائزنگ کرتے تھے۔ اس کے ساتھ کوئی آپ کو کوئی افسر جس نے بہت آپ کو جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی؟ ایسے تو بہت سارے، میں نے کہا نا، میں نے آپریشن 5 سال کے آپریشن کے دوران جتنے افسروں کے ساتھ پی ایس پی افسروں کے ساتھ نوکری کی، ان میں میرے سب سے بیسٹ اچھے افسر فیصل بشیر میمن صاحب بھی تھے، فدا حسن جانوری صاحب بھی تھے، عدیل چانڈیو صاحب بھی تھے۔ انہوں نے ہمیں کافی گائیڈ لائن دی، کافی ہماری حوصلہ افزائی کی، اور ہمارے فیض اللہ کوروجو صاحب بھی آئے، اس کا بھی ہمارے ساتھ۔ شاہد حیات صاحب کا بڑا نام تھا۔ شاہد صاحب تو ہمارے یعنی کہ چیف تھے نا، شاہد صاحب تو چیف تھے۔ اس نے تو 2013 میں جو آپریشن ضرب اضب نیشنل سیکورٹی پلان شروع ہوا تھا، اس نے تو ہمیں یعنی کہ کافی پوری کراچی پولیس کو، تقریباً ساری کراچی پولیس کو بڑا اس نے یعنی کہ سپورٹ کیا، اور کوئی بھی مسئلے مسائل ہوتے تھے ہمارے مسئلے مسائل فوراً سنتے تھے اور ہم اس سپورٹ کرتے تھے۔ ہمیں تو اس پہ فخر ہے۔ اس جیسا افسر یعنی کہ جو چیف تھا کراچی پولیس کا، اس نے ہمیں بڑا یعنی کہ بڑا ہمارے حوصلہ افزائی بھی کی اور ہمیں بڑا سپورٹ بھی کیا۔ اعظم صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ڈیٹیل بتائی، آپ نے جس طرح سے پولیس کی نوکری کی، صرف اتنا ضرور ان کی باتوں سے اندازہ ہوا ہے کہ آج بھی اگر سندھ پولیس کے اوپر سے سیاسی پریشر کو کم کیا جائے اور اچھا کمانڈر اگر تعینات کیا جائے تو جرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ شاہد انجم، SNN کراچی۔